السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ جب بھی قرب قیامت یا قیامت کی نشانیوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال ملک شام، خراسان اور سعودی عرب کا آتا ہے، اور پچھلے کئی سالوں میں سعودی عرب میں قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو اپنی بے انتہا گرمی اور ریگستانوں کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن یہی ریگستانوں والا ملک آج دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہی سعودی عرب جہاں ہر طرف ریت کے ٹیلے اور خشک سالی کا راج تھا، وہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس نے پوری دنیا کے مذہبی حلقوں میں ہلچل مچا کے رکھ دیے۔ یہ صرف ایک موسمی تغیر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی پریڈکشن جو ہے اس کی تکمیل ہے جس نے ہر مذہب کے لوگوں کو چونکا دیا۔ ایک ایسی پریڈکشن جس کا ذکر صدیوں پہلے کیا گیا تھا، اور آج اسے حقیقت میں بدلتے ہوئے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ناسا کے ماہرین بھی اس حیرت انگیز تبدیلی کو دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں۔ خلا سے لی گئی تصویر نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کچھ غیر معمولی ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ پریڈکشن کیا تھی، اور کیا یہ واقعی کوئی خدائی اشارہ ہے، اور کیوں ہر مذہب کے لوگوں نے اسے اتنا سنجیدہ لیا ہوا ہے، اور کیا واقعی ہی یہ قیامت کی نشانیاں یا محض قدرتی تبدیلیاں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حیران کن پریڈکشن کے پیچھے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کی اس ٹاپک کی جانب۔ خواتین و حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں قیامت کی بے شمار نشانیوں کا ذکر موجود ہے، اور ان نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پریڈکشن ہے جس کے مطابق عرب کا خشک اور ریگستانی علاقہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، وہاں ندی نالے بہیں گے اور زمین پر زندگی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پریڈکشن صدیوں پہلے کی گئی تھی، جس وقت عرب کا بیشتر حصہ خشک اور بنجر تھا، جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اسلام کے پیروکاروں کے نزدیک یہ پریڈکشن ایک دن ضرور پوری ہونے تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے وہ علاقے جو کبھی ریگستانوں کے لیے مشہور تھے، وہاں سبزہ اگ رہا ہے، اور بارشوں کا سلسلہ طول پکڑ رہا ہے، اور ندی نالے پھر سے بہنے لگے ہیں، اور سعودی عرب کے خشک اور بنجر علاقے حیران کن طور پر سبز ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ سعودی عرب کے کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر برف باری بھی ہوئی ہے، اور جی ہاں، بالکل گزشتہ چند سالوں کے دوران یہ رپورٹ ہوا ہے کہ شمالی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں نہ صرف برف باری ہوئی ہے بلکہ ریت کے ٹیلے برف کی سفید چادر سے ڈک گئے ہیں۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہیں، اور اولوں کے گولے اور برف کے سفید گالے جو کہ عام طور پر سرد ملک میں دیکھے جاتے ہیں، سعودی عرب جیسے گرم ملک میں یہ دیکھنا عوام کے لیے ناقابل یقین تھا۔ جیسے ہی یہ منظر سعودی عرب کے سامنے آیا، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، اور لوگ حیرانی میں مبتلا تھے، اور ہر کوئی اس نایاب منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں پھیل گئیں، اور لوگوں نے برف کے ساتھ کھیلتے ہوئے تصاویر بھی بنائیں، اور یہ مناظر اتنے نایاب اور حیران کن تھے کہ لوگ ان لمحات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہے، اور پوری دنیا میں یہ سین وائرل ہو گیا۔ کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ صرف مذہبی حلقے نہیں جو اس حیرت انگیز تبدیلی پر سوال اٹھا رہے ہیں، جبکہ ناسا جیسے عالمی ادارے بھی اس تبدیلی پر حیران ہیں، اور ناسا کی خلا سے لی گئی یہ تصاویر نے ثابت کر دیا ہے کہ سعودی عرب کا وہ ریگستان جو ہمیشہ سے خشک سالی اور گرمی کے لیے فیمس تھا، اب یہاں خشک اور بنجر علاقہ سبزہ زار بن رہا ہے، اور ایکسپرٹس اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ وہی سعودی عرب ہے جس کا درجہ حرارت عموماً شدید گرم ہوتا تھا، وہاں اچانک یہ سبزہ اور پانی کا ظہور ناقابل یقین ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں ہونے والی یہ حیرت انگیز تبدیلیاں جیسے برف باری، سبزہ زاروں کا پھیلنا اور ندیوں کا بہنا نہ صرف سائنسی دنیا کو چونکا رہا ہے بلکہ دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بن رہا ہے۔ ہر مذہب اپنے عقائد کے تناظر میں ان تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آیا یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے یا محض ایک قدرتی تبدیلی ہے؟
کیونکہ عیسائی عقیدے میں بھی زمین کی نشاط ثانیہ اور قدرتی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے، اور بائبل کے مختلف حوالوں میں ذکر ملتا ہے کہ زمین دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی اور خدا کے حکم سے خوشحالی کی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ ناظرین، دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے پیروکار ان تبدیلیوں پر گہرائی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا، مذہبی فورمز اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق ان واقعات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کیا یہ صرف قدرتی عوامل ہیں یا ان میں کوئی حکمت الہی بھی پوشیدہ ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور پریڈکشن جو کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی عظیم توسیع کے بارے میں تھی، وہ بھی آلموسٹ پوری ہو چکی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ان مقدس مقامات کی توسیع کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں عبادت کر سکیں۔ لہٰذا اگر ہم نوٹ کریں تو سعودی گورنمنٹ نے مسجد حرام کی توسیع کے ایک بڑے منصوبے کے تحت اس کو مکمل کیا ہے۔ 1950 کی دہائی کی بات کریں تو یہ مسجد تقریباً 48,000 نمازیوں کی گنجائش رکھتی تھی، لیکن آج یہ تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ توسیع نہ صرف گنجائش میں اضافہ کرتی ہے بلکہ عبادت گاہ گزاروں کے لیے آرام دہ سہولیات بھی میسر کرتی ہے۔ مسجد کی یہ توسیع ایک مسلسل عمل ہے جس میں سعودی حکومت جدید ترین ٹیکنالوجی اور بہترین وسائل کا استعمال کر رہی ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو بہترین مقدس جو ہے نا سہولیات فراہم کر سکیں۔ اس کے علاوہ توسیع کے دوران تاریخی اور مقدس مقامات کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا گیا تاکہ ان کی روحانیت جو ہے نا وہ بھی برقرار رہے۔ یہ عظیم منصوبہ صرف تعمیرات تک محدود نہیں بلکہ اس میں جدید سہولیات جیسے برقی ٹرانسپورٹ، جدید ترین کولنگ سسٹمز اور ہائی ٹیک سیفٹی سسٹمز بھی موجود ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مسجد احرام میں عبادت گزاروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، اس کے علاوہ مدینہ منورہ مسجد نبوی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے، مسلمانوں کے لیے دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسجد نبوی کی بھی توسیع ہو چکی ہے تاکہ لاکھوں زائرین کو نماز اور زیارت کی سہولت بھی دی جا سکے۔ سعودی حکومت نے اس مسجد کی توسیع کا ایک عظیم منصوبہ بنایا اور اسے مکمل کیا ہے جس سے اس کی گنجائش 60,000 نمازیوں سے بڑھا کر لاکھوں تک پہنچا دی ہے۔ مسجد نبوی میں چھتریوں کا نظام بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ گرمی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ چھتریاں دن کی وقت کھلتی ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتی ہیں جس سے نمازیوں کو آرام دہ ماحول میں عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ناظرین، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی یہ توسیع محض تعمیرات منصوبی نہیں بلکہ یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہیں جن کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ پریڈکشن اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ مقدس مقامات دنیا بھر کے مسلمانوں کی زیارت اور عبادت کے لیے وسیع کیے جائیں گے تاکہ ہر کوئی ان مقامات پر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران لاکھوں لوگ ان مقامات پر جمع ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ اور ایک اور پیشگوئی جسے ہم سعودی عرب میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صحراؤں میں پانی بہے گا اور وہاں کھیتی باڑی ہوگی، اور یہ پیشگوئی اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ سعودی عرب جیسے خشک اور بنجر علاقے میں ایک دن سبزہ زاروں میں یہ تبدیل ہو جائیں گے اور وہاں کھیتی باڑی ممکن ہو جائے گی۔ آج جدید ٹیکنالوجی اور آبپاشی کے نظاموں کی مدد سے سعودی عرب میں کئی مقامات پر کھیتی باڑی ممکن ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے زرعی شعبے میں نمایاں ترقی حاصل کی اور صحرا کے بیچوں بیچ کھیتی باڑی بھی جاری ہے۔ دوستو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پریڈکشن بھی آج کے دور میں عملی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا تھا حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہا ہے اور دنیا اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک گزارش ہے، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، اٹس می رمشا خان۔ میں ایک
टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदार आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।